Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین جی وقار، قضاء نماز کے حوالے سے بہت سارے دوستوں نے مختلف سوالات پوچھے ہیں. آج کے اس ویڈیو میں آپ ان تمام سوالات کے جوابات سنیں گے. یہ انتہائی اہم مسائل ہیں. اگر آپ بھی قضاء نماز کے مسائل کے حوالے سے پریشان ہیں تو یہ کلپ آپ کو ان مسائل کی پریشانی سے چھٹکارا دلا دے گا. اور ساتھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو جس کا آپ کو اس ویڈیو میں جواب مل جائے. اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کی اس سوال کا جواب ضرور دے دیا جائے گا. جہاں تک بات ہے کہ قضاء نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس پر آلریڈی ایک تفصیلی کلپ موجود ہے. تقریباً الحمدللہ 1 ملین پلس لوگوں نے اس ویڈیو کو واچ کر کے فائدہ حاصل کیا ہے. تو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں یا پھر ویڈیو اینڈ سکرین میں آپ کو مل جائے گا، آپ وہ بھی واچ کر سکتے ہیں. اس میں قضاء نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ انتہائی آسان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. اب چلتے ہیں ان سوالات کی جانب جو آپ لوگوں نے پوچھے ہیں. ان میں سے یہ چند ایک سوالات ہیں جن کا جواب دینا ہم نے ضروری سمجھا ہے، وہ یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. پہلے نمبر پر ہیں طاہر محمود صاحب. یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ قضاء نماز کب پڑھنی چاہیے، قضاء نماز پڑھنے کا ٹائم تو بتا دیں. بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. دیکھیے قضاء نماز جو ہے جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. بس صرف 3 مکروہ اوقات ہیں کہ جن میں آپ کو کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اب وہ 3 مکروہ اوقات کون کون سے ہیں کہ جن میں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ان میں پہلے نمبر پر ہے طلوع آفتاب، یعنی صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جو 15-20 منٹ کے اس کے طلوع ہونے کا وقفہ ہے یہ مکروہ ہے. اس میں آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت، کہ جب سورج سر کے بالکل اوپر ہو، نہ دائیں جانب مائل ہو نہ ہی بائیں جانب، تو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. تیسرے نمبر پر ہے غروب آفتاب، یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت تقریباً 20 منٹ کا وقت یہ مکروہ وقت ہے. تو یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان میں آپ قضاء نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ جب چاہیں آپ قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں. دن کو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، رات کے ٹائم میں پڑھنا چاہیں تو اس وقت بھی آپ قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں. اور پھر یہ یاد رکھیں قضاء نماز جو ہے جتنا جلدی ہو سکے اس فرض کو ادا کر کے اس سے آپ بری الذمہ ہو جائیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. کسی بھی وقت سانس کی ڈوری ٹوٹ سکتی ہے اور پھر کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی سوال ہونا ہے. محمد فرحان یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ایک دن میں کتنی قضاء نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ایک دن میں صرف 5 قضاء نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے؟ اگر بندے کے پاس وقت زیادہ ہو تو کیا اس سے زیادہ بھی نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ پلیز رہنمائی کر دیں. دیکھیے قضاء نماز جو ہے آپ جتنا مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ چاہے آپ کی جتنی بھی قضاء نمازیں ہیں وہ ساری آپ ایک دن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اس میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ایک دن میں صرف 5 ہی قضاء نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک دن میں آپ ایک دن کی 5 قضاء نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. بلکہ جو آپ کے ذمہ فرض ہے، جو آپ نے قضا کیے ہیں، اس فرض کو ادا کر کے جتنا جلدی ممکن ہو آپ اس فرض سے بری الذمہ ہو جائیں. لہٰذا ایک دن میں جتنا مرضی آپ قضا نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ پوری رات پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، 50 نمازیں ادا کر لیں، 100 ادا کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے. جتنا آپ کے پاس وقت ہے، طاقت ہے، آپ قضاء نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ نے 5 قضاء نمازیں پڑھنی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اس سے اگلا سوال ہے حاجرہ شبیر. یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ قضاء نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے، قضاء نمازیں پڑھیں تو نیت کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے. دیکھیے کسی بھی نیک کام سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے. اب نیت کیا ہے؟ نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے. نیت یہ کرنی ہوگی کہ میں قضا نماز پڑھ رہی ہوں
اور پھر جو آپ پڑھ رہے ہیں یعنی کہ فجر کی قضا پڑھ رہے ہیں تو اس میں پھر فجر کی نیت کریں کہ میں فجر کی قضا نماز ادا کر رہی ہوں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے، اگر آپ قضاء عمری پڑھ رہے ہیں یعنی کہ بہت ساری آپ کی نمازیں قضا ہیں، تو پھر اس میں نیت کا یہ طریقہ ہوگا، جو بھی قضا نماز آپ پڑھ رہے ہوں تو اس میں نیت کے وقت آپ یہ ضرور کہیں کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی نماز، مثال کے طور پر آپ کی فجر کی نمازیں بہت ساری قضا ہیں اور وہ آپ ادا کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نیت یہ کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی نماز کی، اسی طرح سب سے پہلے قضا ہونے والی ظہر کی نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر کی نماز کی، مغرب کی، عشاء کی، سب سے پہلے قضا ہونے والے وتر نماز کی۔ اس لیے کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی جب آپ کہہ لیں گے تو جو آپ کے ذمہ سب سے پہلے والی قضا نماز ہوگی وہ تو آپ کی ادا ہو جائے گی، اور جب وہ ادا ہو جائے گی تو وہ آپ کے ذمہ سے اتر جائے گی، پھر اس کے بعد والی جو ہوگی وہ آپ کی سب سے پہلے والی قضا نماز بن جائے گی۔ لہٰذا قضاء عمری میں آپ یہ نیت ضرور کریں کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی فلاں نماز کی میں نیت کرتا ہوں، لیکن نیت جو ہے وہ اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ لازمی نہیں ہے، بس دل میں آپ نے ارادہ کر لیا تو یہی کافی ہے۔ عبد الرشید یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا قضا نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں یا پھر مسجد میں ہی پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے، قضا نماز آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں قضا نماز کا ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ گھر میں ہیں، آپ اپنی قضا نمازیں ادا کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ گھر میں ہی کھڑے ہو جائیں، جتنی قضا نمازیں آپ کے ذمہ ہیں انہیں آپ گھر میں ہی ادا کر لیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے قضا نمازیں بھی مسجد میں ہی ادا کرنی ہے، بلکہ گھر میں بھی آپ قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے صغیر احمد کا، یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ عصر کے بعد قضا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا عصر کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جی ہاں، آپ عصر کے بعد بھی قضا نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں، بس صرف 3 مکروہ اوقات ہیں جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، طلوع آفتاب، زوال اور غروب آفتاب۔ ان کے علاوہ جب چاہیں آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد پڑھنا چاہیں تو اس وقت بھی طلوع آفتاب سے پہلے پہلے آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں، عشاء کے بعد، اسی طرح پوری رات میں جب آپ قضا نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس وقت بھی قضا نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے محمد فاروق کا، یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ قضا نماز پڑھتے وقت ساری نماز پڑھنی ہوگی یا صرف فرض پڑھنے ہوں گے؟ دیکھیے، قضا نماز جو ہے وہ صرف فرض کی ہی ہوتی ہے یا پھر واجب کی، سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہے۔ لہٰذا جب آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ فرض پڑھیں گے یا پھر وتر واجب پڑھیں گے، سنتیں اور نوافل نہیں پڑھیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ ایک دن کی قضا نمازیں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں 2 رکعت فجر کے فرض پڑھیں، 4 رکعت ظہر کے فرض، تو یہ 6 رکعت ہو گئے۔ اسی طرح 4 رکعت عصر کے فرض، تو 6 اور 4 10 رکعتیں بن گئیں۔ پھر 3 رکعت مغرب کے فرض، تو یہ 13 رکعتیں ہو گئیں، اور 4 رکعت عشاء کے فرض، تو یہ 17 رکعتیں بن گئیں، اور پھر آخر میں 3 رکعت وتر واجب پڑھیں گے، تو یہ ٹوٹل ایک دن کی 20 رکعتیں قضا نماز ادا کرنی ہوگی۔ لہذا قضا نماز جو ہے وہ صرف فرض کی ہی ہوتی ہے، سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ اب اگر آپ ایک دن کی قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ صرف 20 رکعت فرض اور واجب ہی پڑھیں گے، سنت اور نوافل نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کے سوالات تھے، امید ہے آپ کے ذہن میں بھی جو سوال ہوگا اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا، اگر نہیں تو آپ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دے دیا جائے گا۔ اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل
ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، آمین۔